یہ سورۃ التوبہ ہے، اس کی آیت نمبر 111 اور 112۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہیں مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں۔ دیکھنے کا ایک زاویہ ہوتا ہے نا، نقطہ نظر ہوتا ہے، پیراڈائم ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی ہے، اب دنیا میں آ گئے ہیں، کھائیں گے، پئیں گے، پھلیں گے، پھولیں گے، کھیلیں گے، پڑھیں گے، نام کمائیں گے، دنیا بنائیں گے، حلال ذریعوں سے ہی صحیح، حرام سے نہیں، حلال سے بنائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ لیکن اس آیہ مبارکہ میں بالکل الٹ چیز بتا دی گئی، اور کسی لگی لپٹی سے کام نہیں لیا گیا کہ یہ جو مومن ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، غیر مومنوں پر نہیں ہے۔ یہ مومن جو ہیں وہ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہو، تو وہ دعویٰ بھی سچا ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ یہ سودا نہ کر لیں۔ تو فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، آپ کی اور میری زندگی اور آپ کا اور میرا مال، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، بینک میں ہے، گھر میں ہے، جیب میں ہے، یہ ہمارا اپنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے مومنوں سے خرید لیا ہے، یہ اب میرا ہے، ان کا نہیں ہے۔ تو وہ سودا پورا کس طرح کیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ان کو اس سب کچھ کو مجھے بیچ دینے کے عوض کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ جنت میں کیسے دوں گا؟ کہ ایک وہ شخص جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ مجھے اپنا مال بھی بیچ دے اور اپنی جان بھی بیچ دے تو تب جنت ملے گی۔ بالکل ایک الگ سوچ ہے، الگ بات ہے۔ اچھا یہ جان میری نہیں ہے؟ نہیں۔ یہ مال میرا نہیں ہے؟ نہیں۔ یہ جو سب کچھ میرے پاس ہے، متاع الحیات الدنیا، یہ میری نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ کس کی ہے؟ اللہ کی۔ کیوں اللہ نے لی؟ اللہ نے تمہیں جنت چاہیے؟ اگر نہیں تو پھر وہ دروازہ جا رہا، جاؤ باہر، پھر نہیں ہے تمہارے ساتھ بات۔ اگر جنت چاہیے تو یہ مجھے بیچ دو، سارا بیچ دو مجھے، اس سارے کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا۔ سارا مال اور ساری زندگی مجھے چاہیے تمہاری، اگر تمہیں جنت چاہیے، اگر تم جنت کے خریدار ہو تو یہ جنت کا سودا ہے، یہ مجھے چاہیے۔ اے اللہ بیچ دیا، تجھے دے دیا، کیا کروں گا؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اگر مجھے بیچ دیا نا تو پھر میرے راستے میں قتال کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جہاد کا لفظ بھی نہیں آیا، بالکل قتال کا لفظ آیا۔ جہاد کے لفظ سے ہم ادھر ادھر کی راہ نکال لیتے ہیں، جہاد باللسان اور جہاد بالقلم اور ایسے۔ قتال، جنگ کرو گے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، تو وہ لوگ کہ جو اپنا مال اور جان مجھے بیچ دیں، اگر جھوٹ موٹ نہیں بیچا، اگر واقعی سچا بیچا ہے، تو وہ یہ کرتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، تو پھر وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں۔ فیقتلون ویقتلون، اور یہ وعدہ بھی ہم نے ان سے نہیں کیا کہ تم جب میرا نام لے کر جنگ لڑو گے تو تم ہی ہمیشہ جیت جایا کرو گے۔ نہ نہ نہ، کبھی جیتو گے، کبھی ہارو گے، کبھی قتل کرو گے، کبھی قتل ہو جاؤ گے۔ قتل ہونے کے لیے بھی تیار ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کا نام لے کے تم جنگ شروع کرو تو ہر جنگ جیت جاؤ، جان بچی رہے، پھر تو ہر کوئی کر لے گا۔ نہیں، قتل کرو گے بھی اور قتل ہوگے بھی۔ تو اپنی جان اور مال مجھے بیچو، اور کام کیا کرنا ہے؟
اللہ کے راستے میں قتال کرنا ہے، اور قتال میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہو سکتا ہے تم مارے جاؤ، ہو سکتا ہے دوسرا مارا جائے۔ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، کوئی لگی لپٹی نہیں اس میں، بالکل سیدھا اسٹریٹ فارورڈ۔ اور پھر فرمایا کہ یہ کوئی تم نئے نویلے نہیں ہو کہ جن سے ہم یہ بات کر رہے ہیں، وعدن علیہ حقاً، یہ وعدہ تو اللہ پر حق ہے، بالکل اللہ اس کو کر کے دے گا۔ وعدن علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور یہ صرف قرآن میں نہیں ہوا ہے مسلمانوں، یہ ہم نے انجیل میں بھی کیا، تورات میں بھی کیا، جتنی آسمانی کتابیں آئیں ان میں یہی وعدہ تھا، یہی بات تھی، اصل بات یہی ہے، یہی ہم نے تورات میں بھی رکھی، یہی انجیل میں بھی رکھی، اور اب یہی بات قرآن مجید میں بھی ہم تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اللہ اپنا سچا وعدہ ان ساری کتابوں میں لے کے آیا، اور قرآن مجید میں بھی یہ اس طرح ہے۔ ساری امتوں سے اللہ تعالیٰ نے یہی وعدہ لیا کہ اپنی جان اور مال مجھے بیچ دو، اور بیچنے کا مظہر ہے وہ کیا ہے کہ قتال کرو پھر ہمارے راستے میں، اور پھر تم قتل ہو بھی جاؤ گے اور قتل کرو گے بھی۔ اور یہ وعدہ اللہ کا سچا ہے، اور تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور قرآن میں ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، وعدہ نقد تو نہیں ہے نا، ادھار ہے، ادھر جان دو ادھر جنت ملے گی۔ تو کوئی شک گزرے، پتہ نہیں ایسا ہوگا بھی نہیں، تو کہا اللہ سے بھی کوئی زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے؟ اللہ نے جب وعدہ کر لیا ہے تو ان الفاظ میں تمہیں کوئی ایسی ایمبیگوٹی نظر آ رہی ہے؟ بالکل سیدھے الفاظ، کوئی میم میخ، کوئی ہیچ پیچ، کوئی ادھر ادھر کا راستہ نہیں ہے نا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ملے ہی ملے۔ اگر تم ایسا کر لو تو یہ کام ہو ہی ہو۔ اور پھر تاریخ دیکھ لو، حضرت ابراہیم جو ہے آج سے 4000 سال پہلے آئے تھے، ان کے بعد تورات اور پھر انجیل اور پھر قرآن، ہزاروں سال سے یہ وعدہ لوگوں کے ساتھ اللہ کا ان آسمانی کتابوں میں چلتا آ رہا ہے، نئی بات نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ اپنی باتیں بدلتا ہے۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، اگر تو یہ بات منظور نہیں ہے، اللہ کے ساتھ یہ سودا منظور نہیں ہے، تو جاؤ جو مرضی کرو۔ لیکن اگر تمہیں اللہ کے ساتھ یہ سودا منظور ہے، اللہ نے آفر کیا ہے نا، یہ آفر اللہ کی طرف سے آئی ہے، اسے اگر تم نے قبول کر لیا، فَاسْتَبْشِرُوا، اب خوشیاں مناؤ، خوشخبری ہے تمہارے لیے، بِبَیْعِکُمُ الَّذِی بَایَعْتُم، جو اللہ سے تم نے بیعت کی ہے، جو باہمی سودا اللہ کے لیے کے ساتھ تمہارا ہوا ہے، اس پہ اب تم خوشیاں مناؤ۔ یہ خوشی کا مقام ہے، اس میں کوئی غم نہیں، کوئی حزن نہیں، کوئی رنج نہیں، یہ ہے خوشی کی جگہ۔ کیا خوشی کی جگہ؟ کہ اگر تم یہ بات مان لو، اللہ نے تو رکھ دی سامنے۔ کوئی آپ کو سودا آفر کرتا ہے کہ یہ سودا ہے بھائی، آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پسند، ٹھیک، سودا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سودا سچا بھی ہے، حق بھی ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی، اور اللہ تمہارا رب تم سے وعدہ کر رہا ہے، تو وہ تو اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ بتاؤ سودا منظور ہے کہ نہیں؟ نہیں منظور، جاؤ پھر جو مرضی کرتے پھر۔ لیکن اگر منظور ہے، فَاسْتَبْشِرُوا، اب خوشی کا مقام ہے تمہارے لیے، بشارتیں ہیں تمہارے لیے، جنتیں ہیں تمہارے لیے۔ کس پہ؟ وہ جو اللہ نے سودا تمہیں آفر کیا تھا، تم نے مان لیا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، جسے کہتے ہیں نا کامیابی، دنیا میں کامیابی ملے تو اس کے علاوہ اور کامیابی کیا ہوتی ہے؟ یہی اصل کامیابی ہے، یہی۔ اگر یہ سودا تم نے قبول نہیں کیا اور جو مرضی کرتے رہو، کامیاب نہیں ہو، یہی اصل کامیابی ہے۔ قرآن مجید میں ایک عمل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تصریف الآیات۔ کسی کو ایک بات ایک طرح سے سمجھ آتی ہے، کسی کو دوسری طرح سے، کسی کو تیسری طرح سے۔
کسی کو سورۃ العصر سے سمجھ آ جائے گی، کسی کو سورہ بقرہ کی پہلی 5-6 آیتوں سے سمجھ آ جائے گی، کسی کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 اور 112 سے سمجھ آئے گی۔ کیوں؟ ذہن مختلف ہے، اینگل سوچنے کے مختلف ہیں، بات ایک ہی ہوتی ہے دین کی، اللہ کا سودا ایک ہی ہے، وہ آتا مختلف طرح سے سامنے۔ تو کہا گیا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی اصل کامیابی ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا، یہ ٹکڑا یہ نکالیے یہاں سے اور کسی سافٹ ویئر میں لے جا کے ڈالیے، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اس کے آخر پیچھے دیکھیے کہ کیا چیز ہے، تو تقریباً یہی بات ہوگی، یہی بات ہوگی جس پہ کہا گیا کہ اصل کامیابی تو یہی ہے۔ اچھا جی، یہ جو قتال ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ قتال کیا ہر وقت ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ پاکستان کی زندگی میں 2 دفعہ قتال ہوئے، ایک وہ 71 میں اس پاکستان میں، ایک 65 میں ادھر، چلیں 47 والے کو بھی ملا لیں تو 70 سال میں 2 یا 3 قتال ہوئے بس۔ کئی ایک فوجی ایسے ہوتے ہیں آرمی والے، ان کی ساری زندگی میں کبھی قتال نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب فارغ ہیں پھر سارے؟ نہیں۔ مجاہد یا فوجی، مجاہد کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، وہ امن میں بھی مجاہد ہوتا ہے اور جنگ میں تو پھر اس کے جوہر سامنے آتے ہیں، لیکن وہ عمل میں جو مجاہدانہ زندگی گزارتا ہے وہ جا کے جنگ میں سامنے آتی۔ یہ میری طرح زندگی گزارنے والے جو ہیں وہ کہیں کہ ہم لڑیں گے، ہمیں سودا منظور ہے، تو پتہ ہے کہ جنگ تو کبھی ہونی نہیں، کب قتال ہوگا کبھی دیکھیں گے، تو جھوٹا موٹا سودا کر لیا۔ نہیں، امن میں اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں، امن میں کیا کرنا ہوگا، وہ اگلی آیت۔ اگر تم نے یہ سودا منظور کر لیا، ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں قتال کا موقع ہی نہ آئے، امن ہی امن ہو ساری طرف، تو پھر کیا، تم حالت امن میں بھی فوجی ہو، حالت امن میں بھی مجاہد ہو، مجاہدانہ زندگی گزارو گے تو کیا کرو گے؟ وہ جو مجاہدانہ زندگی، اس کے 9 چیزیں سامنے آئی ہیں، 9 کام کرنے کے ہیں، تو وہ مجاہدانہ زندگی گزرے گی۔ جو اس طرح سے یہ 9 کام کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، اس کی بات سچ ہے کہ ایک تو اس نے اپنا جان اور مال اللہ کو بیچ دیا اور وہ قتال کے لیے تیار ہے۔ کیوں تیاری کر رہا ہے؟ تو ایک مجاہد کی زندگی امن میں کیا ہوتی ہے؟ فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون۔ سب سے پہلی بات مجاہد کی یہ ہوتی ہے کہ وہ تائبون میں سے ہوتا ہے۔ تائبون کون ہوتے ہیں؟ توبہ کرنے والے۔ مزید اگر اس کو کہا جائے، پلٹ پلٹ کر اللہ کی طرف آنے والے، بار بار اللہ کے ساتھ جڑنے والے۔ انسان کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ ہر قدم پہ گناہ کر بیٹھتا ہے، شیطان اسے پھسلا دیتا ہے اور اس کو شیشے میں اتار دیتا ہے اور اس کو پٹیاں بڑھا دیتا ہے، اور انسان جذباتی ہے، وہ اس کی پٹیوں میں آ جاتا ہے، پھر آگے چلتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے اوہو ادھر جانا تھا ادھر آ گیا ہوں۔ وہ جو شخص پلٹ کے آ جائے واپس، کہے کہ نہیں میں غلط راستہ چل گیا، یہ 5-6 قدم 10 قدم 2 قدم میں نے غلط اٹھائے، واپس پھر اللہ سے جڑ جائے، پھر آگے بڑھے گا۔ پھر شیطان تو بہت بڑا دائی ہے نا، وہ تو اپنا کام نہیں چھوڑتا، آپ پلٹ آئے ہو کہ اچھا ٹھیک ہے اگلی دفعہ، پھر وہ آپ کو غلط راستے پہ لے جائے گا، آپ کو سمجھ آ جائے کہ اوہو پھر غلط ہو گیا، پھر پلٹ آئیں۔ التائبون، پلٹ پلٹ کر اللہ کے ساتھ جڑنے والے، واپس آنے والے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو یہ کہے کہ کیا کروں یار، میری طبیعت ہی ایسی ہے، میرے کوئی جینز میں ہی ایسی بات ہے کہ میں گناہ سے رک نہیں سکتا، تو نتیجہ یہ نکلا چلو گناہ کی زندگی بسر کرتے، اسی پہ چلتے، میں تو ہوں ہی ایسا، میرے جینز میں برائی ہے، یا اور بھی کوئی بہانہ بنا لے، تو اپنے لیے گناہ کو حلال کر لیا، وہ تائب نہیں ہے۔ تائبون وہ ہیں پلٹ کر اللہ کے پاس۔ پھر ایک اور بات، ایک اور افواہ جو ہے نا، جو شیطان خود پھیلاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی،
اتنی دفعہ اللہ سے توبہ کی ہے، شرم نہیں آتی؟ یار اب اللہ کو منہ دکھاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ اس نے پٹی پڑھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا انتظار کرتا ہے ان لمیٹڈ ٹائمز۔ جتنی دفعہ سچی توبہ کر کے اگر تمہیں اس نے بہکا دیا ہے، پھر واپس پلٹ آؤ۔ التائبون کا مطلب یہ ہے کہ واپس پلٹنے والے، توبہ کرنے والے، واپس پلٹنے، پھر واپس، پھر واپس، پھر واپس۔ یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ نہیں کہ کعبے جانے سے شرماؤ، اللہ کو کس منہ سے جا کے ملیں گے، نہیں، اسی منہ سے مل لیں، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرتا۔ یہ بندوں میں ہوتا ہے۔ باپ بیٹے کو کہتا ہے بیٹا سیدھے راستے پہ آ جاؤ، وہ ایک دفعہ کوشش کرتا ہے، باپ اس کو مارجن دیتا ہے، 2 دفعہ کرتا ہے، 3 دفعہ کرتا ہے، چوتھی دفعہ کا غصہ آ جاتا ہے، پھر اس کو لمٹ دے دیتا ہے، اب اگر تم نے ایسا کیا تو کوئی معافی نہیں۔ وہ پھر بیچارہ کر بیٹھتا، دفع ہو جاؤ، گھر سے نکل جاؤ، یوں کر دو، تمہیں آگ کر دیا۔ اللہ والی بات جو ہے نا وہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی آگ نہیں کرتا، کبھی غصہ نہیں کھاتا، تائب پر کبھی غصہ نہیں کھاتا۔ کہا گیا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے، وہ اس طرح میں اس کو پاک کر دیتا ہوں جیسے وہ پاک ہوتا ہے جو ابھی اپنے ماں کے بطن سے باہر نکلا ہو، پیدا ہو۔ جیسے معصوم بچہ پاک ہوتا ہے، ایسے توبہ کرنے والے کو میں پاک کر دیتا ہوں۔ اور کتنی دفعہ توبہ کروں؟ ان لمیٹڈ ٹائمز۔ اور کیا ہوگا کہ جب ہم میں 100 دفعہ 200 دفعہ 300 دفعہ توبہ کر کے بار بار کرتا رہوں گا تو اللہ کا غصہ بڑھتا جائے گا۔ 1000 دفعہ اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ باز آنے والا نہیں، اس کو ذرا سبق سکھاتا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اسی پیار سے، اسی محبت سے، اسی طرح تمہیں ویلکم کہے گا جس طرح پہلی دفعہ کہا تھا۔ التائبون، سب سے پہلی شرط یہ ہے واپس اللہ کی طرف پلٹو، اللہ سے دور جانے، اللہ سے دور رہنے کی اللہ نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ بندہ اس سے دور رہے جو بہت ہی غصے والا ہو، ناک منہ چڑھاتا ہو، مارجن نہ دیتا ہو، اس سے دور رہے نا۔ اللہ سے کیسی دوری؟ شرمندہ تو اس سے ہو جو شرمندہ کرتا ہو آپ کو۔ اللہ شرمندہ کرتا ہے؟ وہ گناہوں پہ پردے ڈال دیتے۔ تو التائبون العابدون، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف پلٹ کے آنا ہے تو کام کیا کرنا ہے؟ بندگی، اس کی عبادت، پرستش، مراسم عبودیت، اور پھر بندگی کو وسیع مفہوم میں لیں، اللہ کا غلام بن کے رہنا، اسی کی بات ماننا۔ اصل میں تو میں اللہ کا غلام ہوں، کیوں؟ بیچ دی ہے نا۔ کیا بیچ دی ہے؟ مال بھی بیچ دیا، جان بھی بیچ دی ہے، اب کیا ہے؟ اللہ کی غلامی کرنی، اسی کا ہے سب کچھ۔ تو بار بار میں سلپ ہو جاتا ہوں راستے سے۔ التائبون العابدون، توبہ کرو اور یہ ہے کہ ابدیت اختیار کرو۔ التائبون العابدون الحامدون، حمد کرنا اللہ کی۔ یہ جو دل ہے نا، دل و دماغ، اس پہ بعض دفعہ کسی اور کی عظمت کا نقش آ جائے اللہ کے سوا تو بندہ دیکھتا ہے واہ جی کیا بات ہے، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں ایسے کر سکتا ہے، فلاں بڑی خوبیوں والا ہے۔ نہیں بھائی، ساری خوبیاں اللہ کی عطا کی۔ اللہ نے کچھ اس کو دے دی، کچھ اس کو دے دی، کچھ اس کو دے دی۔ حمد کا کیا مطلب ہے؟ ہر چیز میں اللہ کی ثنائی ہے، اللہ کو تلاش کریں، اللہ کی تعریف کریں، یہ ہم۔ لیکن نگاہ وہاں تک جائے نا، وہ کیا کہا تھا اقبال نے کہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کر رہ گئی میرے توہمات میں۔ کبھی تو میری نگاہ سے یہ جو دل وجود ہے، یہ جو جسم ہے، یہ جو مادیت کے پردے، اس میں سے چیر کے پیچھے نکل گئی اور مجھے دکھا دیا کہ پیچھے خدا ہے، پیچھے اللہ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے توہمات میں ہی رہ جاتی ہے، جا ہی نہیں سکتی، اس کو کراس ہی نہیں کر سکتی۔ تو نگاہ کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، کبھی وہ دل وجود کو چیر جاتی ہے اور کبھی وہیں رک جاتی ہے۔ تو حامدون، اللہ کی حمد کرنے والے۔ سائحون، سائحون کون لوگ ہوتے ہیں؟
پرانے زمانے میں جو لوگ گھر بار چھوڑ کے رہبانیت کی زندگی اختیار کرتے تھے، نکل کھڑے ہوتے تھے جنگلوں میں، بنواس لے لیتے تھے، ان کو کہتے ہیں۔ اسلام میں یہ بات نہیں۔ اسلام میں سائحون ایک تو روزہ داروں کے لیے آتا ہے کہ ایک خاص ترتیب سے وہ کھانا پینا اور بہت سی چیزوں کو، بہت سی لذتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو روزہ داروں پہ آتا ہے۔ دوسرا ان لوگوں کے لیے آتا ہے کہ جو اللہ کے دین کی خاطر گھر کو چھوڑتے ہیں۔ کمفرٹ زون ہوتا ہے ایک ہر شخص کا، آسائش کی جگہ۔ مجھے تو یار اپنے بستر کے بغیر نیند بھی نہیں آتی۔ آ جاؤں گا میں، رات کو پلٹ کے میں گھر آؤں گا، اس کے بغیر نہیں گزارا۔ رات کو پلٹ کے 12 بجے بھی مجھے آنا پڑا گھر آؤں گا، کیوں؟ میں اپنا کمفرٹ زون نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا نہیں، اس کمفرٹ زون کو چھوڑو، اپنے بستر، اپنے کمرے، اپنے گھر کے بغیر جا کے باہر زندگی گزارو۔ مجاہد کا کام کیا ہوتا ہے؟ دستے نکلتے ہیں، جاتے ہیں، دور تک جاتے ہیں۔ جہاد جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دینے کا، تبلیغ کا بھی ہے، اس کے لیے بھی نکلنا، مجاہدین کا ہتھیار اٹھا کے بھی نکلنا، اللہ کے لیے اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنا، اس کو سائحون کہتے ہیں۔ جو شخص جس نے امن میں یہ نہ کیا، وہ جنگ میں کبھی اپنے گھر نہیں چھوڑے گا، وہ مڑ کے آ کے گھر میں گھس کے چھپ جائے گا، جیسے چوہا اپنے بل میں آ جاتا ہے نا، ویسے آ جائے گا۔ تو سائحون، الراکعون الساجدون، پھر رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے۔ عام طور پہ رکوع اور سجدہ نماز کے لیے آتا ہے، نماز پڑھنے والے، اور پھر نمازوں میں فرائض تو ہیں ہی، پھر تہجد کی وہ عظیم نماز، تہجد پڑھنا، پھر وہ 2 نمازیں اور بھی ہیں دن کے اوقات میں، وہ بھی پڑھنا، زیادہ سے زیادہ رکوع اور سجدے کرنے والے لوگ۔ تو یہ 6 نشانیاں ہوگی ان لوگوں کی کہ جو کہیں کہ ہم نے اللہ کو سب کچھ بیچ دیا ہے، اب ہماری مال اور جان بھی اللہ کے لیے ہے، اور جب بھی قتال کا موقع ہوگا ہم لڑیں گے۔ ان کی زندگی کا جو رخ ہے وہ یہ ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ 6 چیزیں آ گئیں تعمیر سیرت کی، آگے کرنے کا جو کام ہے اس کے لیے یہ ہے کہ فرمایا الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ یہ کام کرتے ہوئے پھر معاشرے میں جو ان کا رہنا ہے وہ ٹھنڈے پیٹوں برائی کو برداشت نہیں کرنا۔ کسی کو اگر نیکی کی سمجھ نہیں ہے تو نیکی کے بارے میں بتانا۔ کچھ لوگ برائی پہ لگے ہوئے ہیں تو برائی سے منع کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا کہ تم سے اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہیں کیا کرے گا۔ پہلا سٹیج، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں نہیں قبول کرے گا۔ آج کل ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اصل درجے میں نہیں کرتے۔ پھر فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے نیکی اور بدی کی پہچان چھین لے گا۔ یہ دوسرا سٹیج۔ پہلے سٹیج پہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی، دوسرے سٹیج پہ نیکی اور بدی کی پہچان باقی نہیں رہے گی، یہ پتہ نہیں چلے گا اس میں سے نیکی کون سی ہے بدی کون سی۔ اور تیسرا سٹیج، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو گے، اگر نہیں کرو گے تو تم برائی کو نیکی اور نیکی کو برائی سمجھنے لگ جاؤ گے۔ یہاں جا کے بات ختم ہوگی، پہچان نہیں ختم ہوگی، الٹی پہچان ہو جائے گی اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ کہ والحافظون لحدود اللہ، پھر اس درجے میں کہ اللہ کی حدیں جو ہیں ان کی حفاظت کرنے والے۔ میں یہاں ہوں، میری موجودگی میں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں ہو سکتا؟ تم کوئی خدائی فوجدار ہو؟ تمہیں ٹھیکیدار بنایا اللہ نے؟ ہاں میں خدائی فوجدار ہوں، مجھے ٹھیکیدار بنایا ہے، میں ہوں ٹھیکیدار، میں ایمان والا ہوں، میں ٹھیکیدار ہوں اس کا کہ اللہ کی حدود کی حفاظت کی جائے۔ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے کہا گیا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ،
ان مومنوں کے لیے بشارت ہے۔ اصل میں یہ مومن ہے جو امن میں ان 9 خصوصیات کے ساتھ زندگی گزارے۔ تو وہ جو پہلی آیت میں اصل مقصد تھا کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کریں، نہیں کر سکیں گے جو ان خصوصیات کے ساتھ زندگی نہیں گزاریں۔ کیوں؟ قتال تو کبھی آئے گا، کیا پتہ کسی کی زندگی میں آئے ہی نہ۔ تو وہ قتال والی اکیڈمی جو ہے اس کی یہ 9 کلاسیں، اس کے 9 سبجیکٹ ہیں، اس کے یہ 9 درجے ہیں، اس میں اپنی زندگی کو چلانا پڑے گا، تب جا کے آپ قتال جب شروع ہوگا تو آپ اپنی جان پیش کر سکیں گے، اپنا مال پیش کر سکیں گے، ورنہ نہیں کر سکیں، ورنہ جھوٹ ہے، ورنہ کہنے کی بات ہے، ورنہ زبان کے الفاظ ہیں، نہیں ہو پائے گا، عمل بتا رہا ہے کہ نہیں ہو پائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔